السلام علیکم سکس کلاس. بیٹا آج ہم ترجمۃ القرآن المجید میں سے اپنا آخری چیپٹر اور آخری لیسن حضرت شعیب علیہ السلام پڑھیں گے. یہ لیسن شروع ہو رہا ہے پیج نمبر 86 سے اور ختم ہو رہا ہے پیج نمبر 93 تک. اس میں آیات شامل ہیں سورۃ الاعراف کی، سورہ ہود کی اور سورۃ الشعراء کی. اس کی ہم نے شارٹ کوسچن کر لیے تھے، آج ہم اس کے کریں گے لانگ کوسچن. تو آئیے اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. کوسچن نمبر 1، حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت توحید کی کوششیں بیان کریں. تو آنسر ہے، اللہ تعالیٰ نے مدین والوں کی اصلاح اور انہیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے بھیجا مدین کے لوگوں کی طرف ان کے برادری کے فرد حضرت شعیب علیہ السلام کو. کس لیے؟ ان کی اصلاح کے لیے، ان کو ہدایت کے راستے کی طرف بلانے کے لیے، ان کو بت پرستی اور کفر سے ہٹانے کے لیے. حضرت شعیب علیہ السلام انتہائی دلنشیں انداز میں واضح و نصیحت فرماتے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کا لقب خطیب الانبیاء ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا. ان کے پاس بہت سے باغات، جنگلات، نہریں اور آبشاریں تھیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت میں برکت دے رکھی تھی. ان کا علاقہ اس زمانے کی بین الاقوامی تجارتی شاہراہ پر واقع ہونے کی وجہ سے بہت خوشحال تھا. اس قوم نے اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کی بجائے بہت ناشکری کی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا. وہ لوگ تجارت میں اچھا نفع کمانے کے باوجود ناپ تول میں بے ایمانی کرتے تھے. ان کا علاقہ اس زمانے کی بین الاقوامی تجارتی شاہراہ پر واقع ہونے کی وجہ سے بہت خوشحال تھا. اس قوم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے بہت ناشکری کی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا. یہ لوگ تجارت میں بہت زیادہ منافع ہونے کے باوجود ناپ تول میں بے ایمانی کرتے تھے. اس کے علاوہ تجارتی قافلوں کو بھی لوٹ لیتے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنی قوم کی ان نافرمانیوں پر شدید رنج تھا. انہوں نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں، شرک سے بچیں، ناپ تول میں کمی نہ کریں اور زمین میں فساد نہ کریں. انہوں نے فرمایا، یا قوم عبود اللہ، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو. مالکم من الہ غیرہ، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے. فاوفوا الکیل والمیزان، لہذا ناپ اور تول پورا کرو. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دیا کرو. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور تم زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ کرو. یہ آیات تھیں سورہ اعراف کی. سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے بھیجا مدین کی طرف ان کے برادری کے فرد شعیب علیہ السلام کو. قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو. مالکم من الہ غیرہ، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں. ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اور تم ناپ اور تول کم نہ کرو. انی اراکم بخیرن، بے شک میں تمہیں خوشحالی میں دیکھتا ہوں. وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اور بے شک میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں گھیرنے والے دن کے عذاب سے. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ،
اور اے میری قوم تم انصاف کے ساتھ ناپ اور تول پورا کرو، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور تم لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننے اور استغفار کرنے کی نصیحت فرمائی۔ کوسچن نمبر 2، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا رویہ اور اس کا نتیجہ تحریر کریں۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے، حضرت شعیب علیہ السلام نے جب قوم کو نصیحت کی تو جواب میں قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ تم عقل مند ہو، یعنی انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کیا اور کہا کہ ہم تو تمہیں عقل مند سمجھتے تھے، اور اگر تم تبلیغ کرنے سے باز نہ آئے تو ہم تمہارے ملنے والوں کا بائیکاٹ کر دیں گے، تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، اس علاقے میں تمہیں رہنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، ان کی قوم کے سردار جنہوں نے تکبر کیا کہنے لگے، لَنُخْرِجَنَّكَ یا شعیب، اے شعیب ہم تمہیں ضرور نکال دیں گے، یعنی اس علاقے میں ہم تمہیں رہنے نہیں دیں گے۔ تم بہت سمجھدار ہو، کیا تمہاری نمازیں تمہیں یہی سکھاتی ہیں کہ ہم ان بتوں کی پوجا چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں، اور کیا ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی نہ چلائیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے فرمایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے برے اعمال کی وجہ سے تم پر ہولناک عذاب آئے، جس طرح تم سے پہلی قوموں پر آیا تھا۔ قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات ماننے کی بجائے ان کو دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ اس قوم کا نتیجہ، جب بگڑی ہوئی قوم گناہوں سے باز نہ آئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دردناک عذاب ان کی طرف بھیجا گیا۔ چنانچہ ایک زوردار چیخ اور زلزلے نے ان نافرمانوں کو ہلاک کر دیا، ان کی بستیاں ایسے ہو گئیں جیسے یہ لوگ کبھی یہاں بسے ہی نہیں تھے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، اور پھر انہیں زلزلہ نے آ پکڑا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ اسی طرح سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور ظلم کرنے والوں کو زوردار چیخ نے آ پکڑا، وَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، اس طرح جیسے کہ وہ گھر کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ اسی طرح سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَكَذَّبُوهُ، پھر انہوں نے انہیں جٹلایا، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کو جٹلایا، فَأَخَذَهُمْ عذاب یوم الذلۃ، تو پھر ان کو سائے والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں حلال رزق کمانا چاہیے اور مال حرام سے بچنا چاہیے۔ ہمیں لین دین میں بے ایمانی نہیں کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہوئے اس کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ تو بچوں، آج ہماری ترجمۃ القرآن المجید کی کتاب کے تمام اسباق مکمل ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی باتوں کو صحیح طور پر پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ علم کے میدان میں ہماری مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔